صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا یوسف بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک تالاب کے کنارے پر موجود تھا کہ اچانک ہماری نظر ایک بہت بڑے بچھو پر پڑی جو تالاب کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں وہاں پر اس کے قریب ایک مینڈک نے چھلانگ لگائی اور آ گیا۔ جیسے ہی مینڈک تالاب سے باہر آیا، اس بہت بڑے بچھو کے قریب وہ بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہوا اور اس نے پھر چھلانگ لگائی اور تالاب کے اندر تیرتا ہوا دوسرے کنارے کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا یوسف بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھ سے فرمانے لگے کہ ضرور کوئی اس طرف عجیب و غریب واقعہ رونما ہونے والا ہے، آؤ ہم بھی دوسرے کنارے چلتے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی ہم وہاں پر پہنچے تو اتنے میں وہ بچھو اور وہ مینڈک بھی پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی مینڈک نے چھلانگ لگائی، دوسرے کنارے پہنچا، مینڈک پر سوار وہ بچھو اس کی پیٹھ سے اترا اور ایک سمت چل دیا۔ آپ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ کچھ دور جا کر ہمارے سامنے ایک لرزہ خیز منظر تھا کہ وہاں پر ایک نوجوان شراب کے نشے میں بدمست پڑا ہوا تھا، جس سے شراب کی بدبو کے پھبکے دور تک ہمیں محسوس ہو رہے تھے۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ دوسری جانب سے ایک بہت بڑا سانپ آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ سانپ اس کے قریب ہوا اور اس کے سینے پر چڑھا نوجوان کے، اتنے میں یہ بچھو بھی اس کے قریب پہنچ گیا۔ اور جس طرح وہ سانپ نے جیسے ڈنک مارنے کے لیے تیاری کی، قریب تھا کہ سانپ ڈنک مارتا اور وہ نوجوان تڑپ تڑپ کر مر جاتا، اتنے میں سانپ کے اس نوجوان کو ڈنک مارنے سے پہلے اس بچھو نے ڈنک مارا سانپ کو، اور سانپ کراہتا ہوا اس نوجوان سے پیچھے ہٹا اور وہیں تڑپ تڑپ کر ڈھیر ہو گیا۔ اب بچھو نے اپنی واپسی کی راہ لی اور واپسی پہنچا تالاب کے کنارے، تو وہاں پر مینڈک اس کے انتظار میں وہاں پر اب بھی موجود تھا۔ وہ بچھو اس مینڈک پہ پیٹھ پر پھر سوار ہوا اور اس نے پھر چھلانگ لگائی اور جہاں سے آئے تھے وہاں چل دیے۔ سیدنا یوسف بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نوجوان کے قریب ہوئے اور حضرت ذوالنون مصری نے اسے پکڑ کر ہلایا۔ اس بے ہوش نوجوان کو جو شراب کے نشے میں بے ہوش پڑا ہوا تھا، اس کو ہلایا تو کچھ ہوش آیا، اور جب اس کو کچھ ہوش آیا تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اول تا آخر وہ سارا واقعہ، بچھو کا وہاں سے ان کا دیکھنا اور ان کا چلنا اور اس کی سمت آنا اور سانپ کو اس کا ڈنک مارنا، اور سارا قصہ کہانی سنایا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کو یہ واقعہ سنایا، اور اس کے ساتھ ہی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساتھ میں یہ اشعار کہے جن کا مطلب ہے کہ اے غافل انسان اٹھ، رب جلیل اپنے بندے کے پاس سے ہر اس برائی سے بندے کی حفاظت کرتا ہے جو اندھیرے میں گھومتی ہے، پھر تیری آنکھیں اس مالک حقیقی سے غافل ہو کر کیوں سو گئی، جس کی طرف سے تجھے نعمتوں کے فائدے پہنچتے ہیں۔ نوجوان نے آپ کی زبان با اثر سے یہ اشعار اور اس طرح کا یہ واقعہ جب سنا تو اس کے دل پر گہرا اثر ہوا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے غفلت کے معاملے میں اسے گفتگو فرمائی اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کا اس کو ذہن دیا، تو وہ اپنے گناہوں سے اس نے توبہ کر لی نوجوان نے، اور اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار عز و جل،
جب تو اپنے وہ نوجوان اب کہہ رہا ہے، توبہ بھی کر لی ہے، حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گفتگو کا اس پر اتنا اثر ہوا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا ہے اب، اور وہ عرض کر رہا ہے کہ الہ العالمین ہے پروردگار، جب تو اپنے نافرمان گناہگار بندوں کے ساتھ جو شراب کے نشے میں بدمست پڑے ہوں ان پر اتنی مہربان ہے تو پھر اپنے نیکوکار پر کتنی رحمتیں لٹاتا ہوگا، کتنی تیرے نیک بندوں پر تیری رحمت کی برکھا برستی ہوگی۔ میرے مالک تو مجھ جیسے گناہگار پر اتنا مہربان ہوا کہ وہاں سے سانپ روانہ ہے اور وہاں سے بچھو روانہ کر دیا۔ میرے مالک تو مجھ جیسے گناہگار پر اتنا کرم نوازی کرنے والا رب ہوا تو یقیناً نیکوں پر تو بہت زیادہ مہربان ہوگا۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ نوجوان ایک سمت چل دیا۔ وہ ایک سمت چلا تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ اب میں جنگلوں میں جاؤں گا اور جنگلوں میں اپنی زندگی ساری گزار دوں گا بقیہ، میں شہر کی طرف قدم بڑھاؤں گا بھی نہیں، اور مرتے دم اب یہی ہوگا کہ مرتے دم تک میں عبادت میں مصروف رہوں گا اور جنگل میں رہوں گا۔ اور یوں وہ شخص گوشہ نشینی کا ارادہ کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو اللہ کریم کی ذات اپنے گناہ گار بندوں کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہے تو پھر نیکوکار لوگوں کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہوگی، جو اس نوجوان نے جیسے کہا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے نیک بندوں کا قرب نصیب کرے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار اطاعت گزار بندہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔